الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا صلی اللہ علیہ وسلم قرۃ عین بک یا سیدی یا رسول اللہ عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین رؤوف الرحیم ونحن ولا ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر حم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند مل کے پڑھو صلاۃ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام الأنبياء والمرسلين احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا سبحان اللہ کہہ دے ہو اچھا جنہوں سارا شعر نہیں آندہ وہ سارا شعر نہ پڑھے حسین کا حسین دا نا سارے نے باواز بلند لینا احسان مانتا ہے زمانہ احسان مانتا ہے
زمانہ حور و ملک نے گایا ترانہ اب بھی سخی کے ہاتھ میں دومیں ہے چار سو صدیوں سے بٹ رہا ہے خزانہ صدیوں سے بٹ رہا ہے خزانہ جس کے قصیدے آیت تطہیر نے پڑھے ایسا بنایا رب نے گھرانہ حسین کا وہ ایسا بنایا رب نے گھرانہ جب حسین سے ملے حب حسین سے ملے جنت میں داخلہ دیتا ہے چونکہ جنت نانا حسین اور چیخا ہے جس کی ضرب سے ہر طور کا یزید چیخا ہے جس کی ضرب سے ہر طور کا یزید ایسا بنایا رب نے نشانہ ایسا بنایا رب نے نشانہ شرق و غرب میں چرچے ہیں ان کے پیار کے شرق و غرب میں چرچے ہیں ان کے پیار کے ایک میں ہی تو نہیں ہوں دیوانہ حسین اور سنی ہوں اس لیے میں شبیر پر فدا پایا ہے عشق میں نے یگانہ حسین اور آصف بقائے دین ہے کربل کی داستان یہ فیض بٹ رہا ہے روزانہ حسین کا مل کے میرے نال پڑھ لے احسان مانتا ہے زمانہ احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا حور و ملک نے گایا ترانہ اللہ رب العزت جل جلالہ و تم نوالہ دی حمد و ثنا تو بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر درود و سلام دا نذرانہ پیش کرن تو بعد آپ دے وسیلہ جلیلہ نال جمیع انبیاء کرام آل رسول اصحاب رسول ازواج رسول اولاد رسول اجداد رسول میرے آقا کریم علیہ السلام دی ہر نسبت تے بے حد تے لا تعداد درود و سلام ہے نہایت ہی واجب الاحترام عزیز دوستو بزرگو بھائیو مرکزی جامع مسجد محمدی اندر دور و نزدیک تو تشریف لیان والے غیور مسلمان بھائیو ذکر اہل بیت دے موضوع تے اسی چل رہے ہیں آج چھٹا جمعہ اور 2 جمعے اس موضوع تے انشاءاللہ ہو رو منگے
اور یہ ذکر اسی اپنے واسطے باعث سعادت سمجھنے ہیں تے باعث نجات سمجھنے ہیں۔ یہ ایسا ذکر ہے جڑا دنیا تے بھی کامیاب کرے گا، قبر حشر وچ بھی کامیاب و کامران کرے گا۔ جڑی آیا کریمہ میں تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے، میں اس تے اتے ایک دو باتاں کر کے پھر اپنے جڑا عنوان اجدہ شہادتہ دا او بیان کروں گا۔ اللہ فرماندہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ فرمایا سونیا اساں تیرے گھر والیاں نو ہر پلیتی تو پاک کر چھڑیا ہے، ہر پلیتی، ہر نجس شے، ہر ناپاک شے تیرے اہل بیت تو دور کر چھڑیے، ہر پلیتی تو تیرے گھر والیاں نو پاک کیتا ہے تے انج پاک کیتا ہے جی میں پاک کرن دا حق ہے۔ آکھو ذرا سبحان اللہ۔ نبی تے نبی دی اہل بیت دا ذکر سن کے جدا سینہ ٹھر دے ذرا اونچا کو سبحان اللہ۔ فرمایا انج پاک کیتا ہے جی میں پاک کرن دا حق کے، انج دا پاک کیتا ہے کہ کائنات وچ انج دا پاک بھی کوئی نہیں، انج دا اعلیٰ کرانا بھی کوئی نہیں، انج دا سونا کرانا بھی کوئی نہیں، انج دا پاک گرانا بھی کوئی نہیں، انج دا پاک ہے۔ تے نبی دی اہل بیت نو نبی دے گھر والے نو پاک کیتا ہے، تے جے نبی دے گھر والے پاک نے تے پھر نبی آپ بھی تے اعلیٰ پاک ہے نا۔ انما جڑا لفظ آیت اندر اے انما حسر حسار، اللہ دے ولی بزرگ لوگ جس ویلے کوئی چلا وغیرہ کرن لگ دے سننا تے اپنے گرد اوہ چپ کرے اپنے گرد گول حسار دائرہ بنا دے سن، حسار او دے وچ بے کے چلا کر دے سن۔ جدو حسار بن جاندہ سی نا او دا مطلب ہوندہ سی کہ اس حسار نو ہن کوئی جن پریت پری کوئی پوت کوئی باہر دی شے کوئی اسیب کوئی شے اس حسار نو پار نہیں کر سکدی، او حسار تو دور دور روے گی تاکہ جڑا بندہ چلا کردہ ہے پہ حسار دے وچ آ گیا ہے او محفوظ ہو گیا ہے، جڑا حسار دے وچ آ گیا او مسئول ہے او محفوظ ہے۔ فرمایا انما اے حسر ہے، نبی نے اللہ نے نبی دے اہل بیت دے گرد حسار بنا چھڑیا، حسر قائم کر دیتی، دائرہ لا چھڑیا۔ فرمایا کہ اے جڑے نبی دے گھر والے اس حسار انما دے وچ آگے نے نا اے پاک نے ان جیڑا بھی پلیت ہوئے گا وہ اس حسار نو کراس نہیں کر سکدا، پلیت دور روے گا نبی دے گھر والے پاک ہو جا۔ پلیتاں نو اس گھرانے وچ آن دی اجازت نہیں، ایدہ حسار کراس کرن دی اجازت نہیں۔ اور پھر یاد رکھو دوسری بات، ہر مسلمان نو حکم پلیتی کو لو دور رہے، تینو حکم پلیتی کو لو دور رہے، مینو حکم پلیتی کو لو دور رہے، کو مولوی انو حکم پلیتی کو لو دور رہے، کو مفکر انو حکم پلیتی کو لو دور رہے، کو محدث انو حکم پلیتی کو لو دور رہے، کوئی مولوی ہے، کوئی پیر ہے، کوئی شیخ الحدیث ہے، کوئی شیخ القرآن ہے، کوئی مفسر ہے، کوئی محدث ہے، کوئی عالم ہے، کوئی مفتی ہے، کوئی منطقی ہے، کوئی فلسفی ہے، کوئی سائنسدان ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی بھی ہے، پاویں غوث ہے تے پاویں غلولی ہے تے پاویں کتب ہے تے پاویں اکتاب ہے تے پاویں کتب الاکتاب ہے تے پاویں کتب الارشاد ہے، جیڑا بھی کلمہ گو مسلمان ہے انہوں حکم ہے پلیتی کو لو دور رہ، تیرے میرے واسطے حکم ہے پلیتی کو لو دور رہ۔ اللہ نے نبی دے گھر والے دی جدو واری آئی ہے وہ سانو حکم ہے پلیتی کو لو دور رہ، تے نبی دے گھر والے دی واری اللہ نے پلیتی نو حکم کر چھڑیا، پلیتی ہے میرے نبی دے گھر والے تو دور ہو جا، پلیتی ہے میرے نبی دے گھر والے تو دور رہ، میرے نبی دے گھر والے دے نیڑے نہیں آنا، قریب نہیں آنا۔ میں ایک گل کرنا چاہنا، حدیث پاک تو استدلال کرنا چاہنا، سنو میرے نبی کریم علیہ السلام دا فرمان، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں او حالت جس حالت وچ کوئی بھی مسلمان مسجد وچ نہیں آ سکتا، یعنی جدوں کسے مسلمان تے جنابت دی حالت ہوئے غسل فرض ہویا ہوئے اس حالت وچ کوئی بھی مسجد نہیں آ سکتا، پر اس حالت وچ میں بھی مسجد وچ آ سکنا، میرا علی بھی مسجد وچ آ سکتا ہے۔ ایسے پاک گھرانہ ایسا اعلیٰ تے اطہر
اطہر تے طیب گھرانہ نبی پاک دا گھرانہ، نبی دی اہل بیت دا گھرانہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر اس پاک گھرانے دا اسی ذکر کیوں نہ کریے، اس پاک گھرانے دی شانہ اسی کیوں نہ بیان کریے، اس پاک گھرانے دی عظمت تے ذکر اسی کیوں نہ کریے۔ اسی تے گج وج کے ذکر کرانگے، تے گج وج کے گلی گلی کریا کریا بستی بستی اے آکھاں گے کہ کتنے اطہر ہے محمد کے گھرانے والے، کتنے اطہر ہے محمد کے گھرانے والے۔ میرا نبی بھی پاک ہے، میرے نبی دے گھر والے بھی پاک ہے، میرے نبی دی اولاد بھی پاک ہے، میرے نبی دے گھر وچ پیدا ہون والے، میرے نبی دی اولاد، میرے نبی دے نواسے، میرے نبی دیاں بیٹیاں، میرے نبی دے نواسے، وہ سارے پاک نے۔ میرے نبی دی اہل بیت پاک ہے، میرے نبی دی ازواج وہ بھی پاک نے، حضور دے والدین وہ بھی پاک نے، حضور دے گھرانے والے سارے ہی پاک نے۔ ایک کنے کو پاک نے، ایک کنے کو آلہ نے۔ میں سن میں تنوں گل سناندا جاواں، اوے جس ویلے بچے دی ولادت ہوئے عورت کئی دن نہ نماز پڑھ سکتی ہے، نہ طواف کر سکتی ہے، نہ قرآن پڑھ سکتی ہے۔ بچے دی ولادت تو بعد عورت مجبور ہوندی ہے، کئی دن نہ نماز پڑھ سکتی ہے، نہ اللہ دا قرآن پڑھ سکتی ہے، نہ طواف کر سکتی ہے۔ اس حالت دے اندر عورت مجبور ہوندی ہے۔ پر ادھر نبی دے گھرانے دا کی عالم ہے۔ سن ذرا، مولا حسن دی ولادت ہوئی ہے، تھوڑی دیر تو بعد مسجد وچ اذان ہوئی ہے، سیدہ زہرا نے اٹھ کے نماز نیت لئی ہے۔ ایسی پاک کرانا ہے کہ ادھروں امام حسن دی ولادت ہوندی ہے، تھوڑی دیر تو بعد مسجد وچ اذان ہوندی ہے، زہرا اٹھ کے نماز نیت لیندی ہے۔ ایسا اعلیٰ تے طیب گھرانہ ہے۔ پھر میں کیوں نہ آکھاں سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ، مل کے میرے نال پڑھ لو، سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ، سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راہ پہ لاکھوں سلام، اے جان احمد کی راہ پہ لاکھوں۔ پھر اعلیٰ فرماندے نے آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجاوت پہ لاکھوں سلام۔ ایسا پاک طیب گھرانہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر اس گھرانے دی کی شان بیان کراں، اور دی عظمت کی بیان کراں، اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر اس حسین دی پاکی دا کی بیان کراں کہ جس حسین نے کربلا دے میدان وچ بھی جنازے اٹھا کے، پتر کو ہا کے، بھتیجے قربان کر کے، بھانجے قربان کر کے، پھر بھی کربلا دے میدان وچ نانے دی دتی ہوئی اذان دی لاج رکھی۔ اس حسین دا کی مقام بیان کرا، کی شان بیان کرا، کنا کو پاک ہوئے گا حسین۔ اللہ اکبر کبیرہ کہ سارے شہید ہو گئے نے، جسم زخمہ نہ چورے، حسین پھر سر سجدے ویچے۔ کنا کو پاک، کنا کو اللہ حسین ہے۔ عزیزیان نے واہ حسین، آجو کیا کو واہ حسین، اسی ہائے حسین آلے نہیں، اسی دیانے واہ حسین۔ پھر کنہ کو پاک حسین کہ ہر شے قربان کر دیتی ہے، ہر شے جڑی ہے نبی دے ناتے قربان کر چھڑی ہے، ہر چیز قربان کر کے دنیا والیاں نو ہی پیغام دیتا ہے
کہ لوگوں جدو دین تے اوکھا ویلا آوے ادو ہر شے قربان کر دینی ہے، ہر چیز نو جیڑا وے نبی دے نام دے اتے وار دینا ہے۔ ادو اے نہیں ویکھنا حالات کیسے نے، ادو اے نہیں ویکھنا ماحول کیسا بنے آئے ہویا ہے، ادو پتران دی فکر نہیں کرنی، ادو پتیجیاں دی فکر نہیں کرنی، ادو خاندان دی فکر نہیں کرنی۔ جدو دین تے اوکھا ویلا آوے پھر 6 مہینے دا سید بھی قربان کرنا پیندا ہے۔ جدو دین تے اوکھا ویلا آوے پھر جیڑا وے حضرت عباس بھی بازو کٹا لیندے نے، جدو دین تے اوکھا ویلا ہوے ادو حضرت ہور بھی قربان ہو جاندے نے۔ جدو دین تے اوکھا ویلا آوے نبی تے نبی دی اہل بیت نے لوگاں نو سکھایا وے لوگو دین دے نال جیڑا وفاداری کرے آجے کامیاب ہو جاؤ گے، دنیا تے بھی نہ ہو جائے گا، قبر حشر وچ بھی جھنڈے لگ جاون گے۔ آ سن پھر کربلا دا میدان کیسا منظر پیا پیش کر داوے، کیسا عجیب منظر ہوئے گا، کیسا دل دہلان والا منظر ہوئے گا جدو میرے امام دا جوان شہزادہ علی اکبر 18 سال دی عمر مبارک ہے، امامہ شریف بنے آوے ذوالفقار حیدری پکڑیے عرض کیتی آقا حسین ابو جان میں نو بھی اجازت دے وہ میں بھی جیڑا وے نانے دے دین تے قربان ہو جاواں، میں بھی نانے دے دین تے جا کے اپنی جان نثار کراں، میں بھی جامع شہادت دا جڑا جام نوش کرنا چاہنا وا، میں بھی حضور دے دین دے اتے اپنی جان نو قربان کرنا چاہنا وا۔ مسلمان بھائیو میرے امام نے فرمایا بیٹا علی اکبر تینوں اجازت نہیں، تو چلا گیا میرے نانے دی تصویر چلی جائے گی۔ حضرت علی اکبر ہم شکل رسول سن، ہم شکل رسول، تو چلا گیا پھر نانے دی تصویر چلی جائے گی۔ عرض کیتی ابو جان اسے نانے دے دین دے واسطے اجازت پہ منگنا وا، اسے نانے دے دین دے واسطے قربان ہونا چاہنا وا۔ میرے امام خاموش ہو کے فرمایا بیٹا ٹھیک ہے تینوں اجازت ہے، پر جا کے اپنی پھپھو امی کو اجازت لے لو، اپنی پھپھو سیدہ زینب علیہ السلام اللہ علیہ کو اجازت لو۔ حضرت امام علی اکبر جڑے نے حضرت سیدہ زینب دے خیمے وچ جاندے نے، جا کے عرض کردے نے پھپھو جان میں دین دے واسطے جا رہا وا، میں نبی دے دین نانے دے دین دے واسطے جامع شہادت دا نوش پین واسطے جا رہا وا، میں جڑا وے حضور دے دین دے واسطے میدان عمل وچ نکل رہا وا، مینوں اجازت دے وہ۔ سیدہ زینب فرماندیاں نے پترا اوے مینوں اپنے پتر نہیں یاد رہنے، اے اکبر بھولنی نہیں تصویر تیری، مینوں اپنے پتر نہیں ہوں یاد رہنے، اکبر بھولنی نہیں تصویر تیری۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے امام علی مقام امام حسین دی امشیر نے جس لئے اجازت دیتی ہے، اجازت دے کے میرا سیدہ جوان شہزادہ علی اکبر جڑے نے حضرت سیدہ سکینہ نو پیار کر دینے، اپنی چھوٹی جی بہن نو پیار کر دینے، آندھے یہ سکینہ آندھے سکینہ تیرا ویر میدان وچ جا رہے آوے، اپنے ویر نو آخری وار مل لے، اپنے ویر نو آخری وار الوداع کہہ لے۔ سیدہ سکینہ دیاں اکھاں وچ آنسو آ گئے، فرمایا بیٹیا رو نا، صابرہ دی اولاد ہو، سیدہ دی اولاد ہو، صبر کرو۔ عرض کی آقا بھائی جان میں اس وجہ تو نہیں رو رہی، میں تے روتا رہی ہاں کہ مدینے اندر سیدہ سغرا انتظار پیا کر دیاں یومن گیاں کہ میرا ویر آوے گا، میرا ویر آئے گا مینوں لے کے جائے گا۔ اور سیدہ سغرا نانے دے روزے تے جا کے آندیاں یومن گیاں، اوے اکبر آیا نہ اصغر آیا، اوے نہ آئی سکینہ، اوے باج ویراں سنجا لگدا تیرا مدینہ۔ عزیزان گرامی مسلمان بھائیو توجہ فرما دے جانا، حضرت امام علی اکبر آندے نے بٹیا اگر میں جڑا وے سکینہ جدو سغرا نو ملی میرا سلام کبھی تنال آکی کے پہنے، میں جڑا وے میں نو معاف کر دویں، زندگی نے مولت نہیں دیتی، اگر زندگی وفا کر دی تے میں ضرور آؤندا، میں ضرور لے کے آندہ، پر زندگی نے وفا نہیں کیتی۔ سارے خیمیاں والیاں نو الوداع کہہ کے میرا سید دا جوان شہزادہ میدان
میدان کربلا وچ چلا ہے اے کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے اے علی دا پتر جڑا وے اے میدان کربلا وچ جڑا وے بہادری دے جوہر پہ وہاندا ہے بہادری دے یزیدی جڑے کتے نے او کٹ مر دینے پہ اچانک کوادہ بلند ہویا یک بارگی نال حملہ کر دے وہ ایک تلوار ایک جڑا وے نیزہ حضرت امام علی اکبر دے سینے وچ غار کر گیا ہے حضرت امام دو روایتہ مل دیا نے ایک روایت ہے کہ امام علی اکبر میدان اندر اسے ویلے شہید ہو گئے دوسری روایت ہے کہ نہیں شہید نہیں علی گرے نے بے ہوش نے بے امام علی مقام گئے نے جا کے اپنے بیٹے نو جڑا وے لے کے خیمے وچ آئے نے خیمے وچ لے آ کے علی اکبر نو رکھے آئے فرمایا بیٹا کوئی آخری خواہش کوئی دل وچ حسرت عرض کیتی ابو جان کوئی حسرت ہے کہ میں حضرت سغرا نال اپنی بہن نال اپنی باجی نال وعدہ کیتا ہویا سی میں وعدہ وفا نہیں سا کر سکیا میری بہن نو آکھیا جے کہ مینوں معاف کر دے وے مینوں معاف کر دے وے زندگی نے مہلت نہیں دتی حضرت علی اکبر نو جڑا وے خیمے وچ لے کے آئے نے سیدہ زینب اپنے پتیجے دیاں زلفاں سوار دیاں نے کدی سیدہ سکینہ اپنے ویر نال پیار کر دیاں نے سیدہ زینب دیاں نے وے وفادار پتیجیا بولتے سی وے وفادار پتیجیا بولتے سی وے میں جملہ زلف زنجیر تیری اوے میں ایک واری آواز دینی سا تو 100 وارا نسا پپو جا ناظرو حاضرہ پپو جی حاضرہ آج بول دا کیوں نہیں اے وے وفادار پتیجیا بولتا سی اوے میں جملہ زلف زنجیر تیری اوے منو اپنے پتر نہیں ہوں یاد رہنے اکبر بھولنی نہیں تصویر تیری اللہ اکبر کبیرہ میرے امام علی مقام کربلا دے میدان وچ نے ایک سواری آئی ہے دھوڑ تمی ہوئی ہے ایک سواری تے سوار ہوندہ ہے پیا سدھا خیمیاں والے آ رہے آئے میرے امام نے تلوار نکالی فرمایا خبردار اگے نہ آویں اگے سیدہ دے خیمے نہیں اگے جڑا ثانی زہرا دے خیمے نے اتریا گھوڑے تو اتریا سواریاں اتریا عرض کر دے آقا میں دشمن نہیں میں تے غلام ہاں میں تے قاصد بن کے آیا ہاں مدینے آیا ہاں فرمایا کدہ قاصد ہیں عرض کی تھی حضور میں مدینہ شریف وچ جا رہے ہیں سا اپنے بچیاں دی دوائی لین واسطے جا رہے ہیں سا میرے بچے بیمار سن میں اونا دی دوائی لین واسطے جا رہے ہیں سا تے میں کیویں نو حضرت سغرا مینوں ملیاں انہاں کہ وے قاصدہ اوے میرے بابا نو میرا پیغام دے چھڑ حسین پاک نو میرا پیغام دیویں کہ بابا دھیاں نال انج نہیں کریدا میرے ویراں نو میرا پیغام دے چھڑو اوے بہنا نال انج نہیں کریدا عرض کیتی حضور میں جس ویلے سیدہ سغرا دا پیغام سنیا میں کیا میں اپنے بچیاں واسطے آیا سا ہن میں اپنے بچیاں دی دوائی بعد وچ لواں گا پہلے نبی دے بچیاں دا نبی دے گھر والیاں دی گل مناں گا حضور میں خط لے کے آیا واں اے تہاڈی بیٹی سغرا دا خط ہے میرے امام نے خط نو پکڑیا بسم اللہ شریف پڑھ کے خط نو کھولیا وے سارے خیمے والے نو جمع کیتا ہے خیمے والے اکٹھے ہو گئے پر میں آؤ خیمے والے ہو آؤ سارے آ جاؤ میری بیٹی دا خط آیا ہے میری سغرا دا خط آیا ہے خط کھولیا ہے خط وچ ہی لکھیا سی بابا اوے بیٹیاں نال انج نہیں کریدا اوے کدی پرا پہنا نال وعدے کر کے مکر دے نہیں کدی پرا پہنا نال وعدے کر کے پورے کر دے نے اوے میرا ویر کیوں نہیں آیا اوے سب پردیسی وطنی آئے اوے تمہیں اکبر موڑ مہارا اوے سب پردیسی وطنی آئے اوے تمہیں اکبر موڑ مہارا اوے وعدہ کر کے امڑی جایا اوے میریاں لین نہ آئیو سارا اوے آجا بے ویرا آجا اوے میرے امام نے خط علی اکبر دی لاش تے رکھے آئے
اوے خط سن کے علی اکبر دی لاش بھی تڑپ گئی ہوئے گی اوے میرے امام اپنی بیٹی دا خط پڑھ کے اکھاں وچوں آنسو نے اوے سب پردیسی وطنی آئے اوے تمہیں اکبر موڑ مہارا اوے وعدہ کر کے امڑی جایا اوے میریاں لین نہ آئیو سارا میرے امام علی مقام امام حسین نے جس ویلے حضرت علی اکبر دی شہادت ہو گئی ہے خیمے چو باہر نکلے نے ایک جوان شہزادہ 22 سال دا عمر مبارک ہے سر تے امامہ شریف بنے آویں ذوالفقار حیدری پکڑیے عرض کیتی ہے چاچا حسین میں نویں اجازت دے وہ فرمایا قاسم تے نو اجازت نہیں تو میرے ویر حسن دی نشانی ہے تو چلا گیا میرے ویر دی نشانی چلی جائے گی جا جا کے خیمے وچ سو جا 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 کے خیمے وچ آرام کر خیمے چ چلا جا حضرت قاسم خیمے وچ چلے گئے نے جا کے لیٹے ہوئے نے اور سوچ دینے پہ کہ چاچا جان اجازت نہیں دین دے پہ چاچے نے اجازت نہیں دیتی کیویں اجازت لے وہاں وہ قیامت الدن نانے مصطفیٰ نو کی منہ وہاں گا بابے حسن نو کی منہ وہاں گا اچانک دل وچ خیال آیا کہ میرے بازو دے اتے ایک تویز میرے ابا جان حضرت امام حسن نے بنیا سی لالا کیا سی حسن جدو زندگی وچ اوکھا ویلا آ جاوے اس توید نو کھول کے پڑھ لویں اس توید نو کھول کے جڑا وے پڑھ لویں اس تو اوکھا ویلا کیڑا ہوے گا اس تو مشکل وقت کیڑا ہوے گا حضرت قاسم نے جڑا وے اپنے بازو تو تویز جڑا وے کھولے آوے جس لے او تویز کھول کے پڑھن لگے اوے لوگوں تویز نہیں اوتے حضرت حسن دی تحریر حضرت امام حسن دا خط لکھیا ہویا ہے پیارے قاسم اے میرے بیٹے میں نانے کلو سنے آئے اوہ میرا ویر حسین کربلا دے میدان وچ شہید ہوئے گا اوہ میرا ویر حسین شہید ہوئے گا اوہ قاسم تمی حسین دے نال ہوئے گا اوہ حسین اگر اجازت نہ دے وے اوہ میری سفارش لے جاویں حسین اجازت دے دے گا حضرت قاسم نے توید پکڑیا تے توڑتے ہوئے چاچے حسین کو لائے آکے عرض کی تھی چاچا جان ویکھو میں جڑا وے آپ نہیں آیا اپنے بابا حسن دی اجازت تے سفارش لے کے آیا وا میرے امام نے جس لے خط پڑھیا چم کے اکھاں نال لایا اپنے ویر دی تحریر نو پہچان گئے اکھاں وچ آنسو آ گئے اپنے ویر نو یاد کر کے رون لگ پے آکھیا ہوئے قاسم تینو اجازت تے نہیں سی ملنی پر تو سفارش بڑی وڈی لے آیا میں جا تینو بھی اجازت حضرت قاسم جڑے نے تیاری کی تھی ہے میدان کربلا وچ جا کے للکاریا اوے دنیا دے کتیو آؤ میں ادھر آیا وہاں آؤ بڑیاں میں جدو خیمے وچ سا بڑیاں پڑکا پہ مار دے سو ہن میرے مقابلے وچ آوو ہن میرے سامنے آوو ہن جڑا وے میرے مقابلے وچ آوو ابن سعد جڑا وے شمر نو پوچھ دائے اے کون ہے اے جڑا کون ہے جڑا بول دائے پیا حضرت قاسم نے گل سنی پر میں چپ کرو لینا انہوں کی پوچھنا ہے میں نو پوچھ میں کون ہاں میں نبی دا نواسا وہاں میں حسن دا پترا میں حسین دا پتیجا وہاں میں ابن رسول دا پوتر جڑاوے دوترا وہاں میں ابن رسول دا نواسا وہاں پترا آج را میں ویخ میں کون ہاں حضرت امام حسن نے حضرت امام قاسم نے جس ویلے یزیدیاں نو للکارے آوے یزیدیاں نو للکار دینے پہ عمر ابن سعد نے جڑاوے ارزق پہلوان نو آکیا ہو ویخ اور للکار دائے پہ جا تینو جڑاوے تو تے تیرا خاندان یزید تے وظیفیہ تے پلنا ہے پیا تینو آرام کرن واسطے تے نہیں پال بے چل تیری لوڑ پہ گئی ہے میدان وچ آ انہیں آکیا اے جڑا نوجوان ہے میں 1000 نال مقابلہ کرنا لاواں میں ایدے نال لڑائی کراں میں انو جڑاوے مار بھی لواں پھر بھی میری توہین ہے ایدے واسطے میرا پتر ہی کافی ہے انہیں اپنا سب تو چھوٹا بیٹا جڑاوے اپنا سب تو چھوٹا بچہ پیجے آوے وہ تلوار لے کے آیا ہے حضرت امام قاسم نے ارزق والوے کیا انہیں کہا آپ نہیں آیا وہ اپنا پتر لے کے پیجے آئی پر یاد رکھی میں بھی علی دا خونا وہ تلوار بھی ایدی ہوئے گی سر بھی ایدہ ہی ہوئے گا تلوار
تلوار بھی یہ دی ہوئے گی، سر بھی یہ دائے ہوئے گا۔ میرے امام علی مقام نے حضرت امام قاسم نے جڑا وے تھوڑی دیر تو بعد جڑا وے جنگی چالا چلیاں، امام قاسم نے او دی تلوار چھین لئی، اپنی تلوار نو میان وچ رکھیا، او دی تلوار نال او دا سر جڑا وے دھڑ تو جدا کر چھڑیا، انہوں بڑا غصہ آیا، انہیں اپنا دوسرا بیٹا جڑا اس تو بڑا سی انہوں بھیجیا، میرے امام قاسم نے انہوں بھی واصل جہنم کیتا، انہیں تیسرا بھیجیا، امام قاسم نے او دا بھی جڑا وے کم تمام کیتا، انہیں چوتھا بھیجیا، امام قاسم نے او دے بھی ٹکرے ٹکرے کر چھڑے، جس لئے بڑا غصہ آیا، وہ باپ دے سامنے جدے پتر مر جاون انہوں کنا غصہ آیا ہوئے گا، اکھاں وچوں خون نکتر آیا، نتھریاں نو پھلاندا ہویا میدان وچ آیا، انہیں کہا تو میرے چارہ پتران نو مار چھڑے آئے، اور میں تیرے نال مقابلہ کرانگا۔ میرے امام قاسم نے کربلا ور نظر دوڑائی، امام علی مقام امام حسین اور عرض کیتی آقا حسین نظر کرم فرمایا جے، میں نو موت تو ڈر نہیں لگدا، میں نو شہید ہون تو ڈر نہیں لگدا، میں تے آیا ہی شہید ہون واسطے ہاں، پر آقا نظر کرم کرے آجے اس ظالم کو لو شہید نہیں ہونا بلکہ انہوں واصل جہنم میں کرنا ہے۔ اوہ میرے حسین نے نظر کرم بھی کیتی ہوئے گی، اوہ مدینے آلے آقا بھی نظر کرم کیتی ہوئے گی، جڑا بھی انہیں وار کیتا، امام قاسم نے روکیا، امام نے وار کیتا، انہیں روکیا، پھر اس وار کیتا، حضرت قاسم نے روکیا، پھر حضرت قاسم نے کیتا، انہیں روکیا ہے، انجی وار چل دینے پہ اچانک حضرت امام قاسم دے دماغ وچ ذہن وچ ایک جنگی ترکیب آئی، ایک حکمت عملی آئی، آپ فرمان لگے او ارزق پہلوان، اوہ تو ایڈا وڈا پہلوان بنیا پھرنا ہے، اوہ ایڈا وڈا جنگجو بنیا پھرنا ہے، اوہ تو تے اپنے گھوڑے دی لگام بھی نہیں بنی ہوئی، اوہ تو تے بغیر لگام تو ہی گھوڑے نو لے آیا ہے، اوہ میں تینو نہ بھی مارا تے تیرا گھوڑا ہی تینو مار دے گا، ایہی تینو گسیٹ گسیٹ کے گرا گرا کے مارے گا۔ انہیں جس لئے ایک گل سنی، انہیں اپنے گھوڑے دی لگام ول ویکھیا، گھوڑے دی لگام ول ویکھیا، جس لئے گھوڑے ول تیان کیتا، امام قاسم نے وار کیتا ہے، دھڑ ادھر پہ آئے، سر ادھر پہ آئے۔ حضرت امام قاسم نے اس ارزق پہلوان جیڑا وے جیڑا 1000 جنگ جوڑا کلا مقابلہ کرن والا ہے انہوں بھی واصل جہنم کیتا وے ایک وعدہ بلند کیتا جے انجی لڑ دے رہے تے ساڑھا سورج بھی غروب ہو جائے گا وہ ایک بار گینال حملہ کر دے ہو وہ ایک کوئی کلا شیر علی دا وہ تے دشمن کھپے سجے وہ ایک کوئی کلا شیر علی دا تے دشمن کھپے سجے وہ نیزے دیاں انیاں سدیاں ہوگیاں تیرہ دے می پہ گئے وہ تلوارہ بجلی دی طرح چمکریاں نے آخر دوستہ کی ہوندہ ہے پھر وہ ویلا بھی آیا جدو امام حسن مجتبہ دا بیٹا امام حسین دا پتیجا حضرت امام قاسم جوان قاسم کربلا دے میدان وچ شہید ہو کے اپنے نانے دے دین دے ہوتے اپنی جان نو قربان کر دینے پہ انَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ میرے بھائیوں میرے دوستو امام علی مقام امام حسین نے کربلا کے میدان میں اپنا خون دے کر شجر اسلام کی آبیاری کی ہے اور یہ پیغام دیا ہے کہ لوگوں اگر جینا ہے تو علی کی طرح جیو مرنا ہے تو حسین کی طرح مرو۔ اگلا جمعۃ المبارک انشاءاللہ العزیز واپسی کربلا پر بیان کیا جائے گا۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔